رسالت. دوستو بات یہ ہے کہ بابا فرید دوا لیتے رہے دنیا جنتی ہوتی ہے. آپ دوا لے کر واپس آئے پیر کا جو سینہ ہوتا ہے یہ آئینہ ہوتا ہے. ادھر سے مرید پہنچتا ہے بس وہ ادھر نگاہ ڈالتا ہے. نگاہ ڈالنے کی یہ دیر ہوتی ہے. وہ تو دلوں کا حال جاننے والا ہوتا ہے اللہ کی عطا سے. اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی. مومن کی فراست سے جب وہ اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے. اب دیکھی نا اپنی وہ فراست والی نظر. تو کہا اے فرید کیا ہو رہا تھا بازار میں؟ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی حضور اعلان ہو رہا تھا. کیا اعلان ہو رہا تھا؟ اعلان یہ ہو رہا تھا کہ ایک ہستی یہاں سے ابھی گزرے گی جو اس کی زیارت کرے گا وہ جنتی ہو جائے گا. دنیا بڑی بڑی تھی زیارت کرنے کے لیے. جب یہاں پہنچتے نا تو آگے سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں فرید تو جنتی ہو آیا. جنتی ہو آیا. بابا فرید گنج شکر کہنے لگے حضرت میں اس جنت میں نہیں جانا چاہتا جو تیرے بغیر ہو. او جنتا میرے کیڑے دیکھے جتھے تو نظری نہ آویں. او جنتا میرے کیڑے دیکھے کہ جتھے تو نظری نہ آویں. او دوزخ میری نہ بہشتا جتھے تو پیا. میں اس جنت میں نہیں جانا چاہتا جو تیرے بغیر ہو. جاؤں گا تو پیر تیرے ساتھ جاؤں گا. اب پیر کی ولایت جوش میں آئی اور اب اٹھ کھڑا ہوا. کہا اے فرید جا میں نے تیرے دروازے کو جنتی دروازہ بنا دیا ہے. قیامت تک جو گزر جائے گا وہ جنتی ہو. آج بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو 900 سال سے بھی بڑھ کے عرصہ ہو چکا ہے. مگر 900 سال بیت جانے کے بعد بھی جو دنیا اس کے دروازے سے گزر جاتی ہے خواجہ قطب الدین بہار جو ہے اس کے فرمان کے مطابق دنیا جنتی ہو رہی ہے یار. اور دنیا آج بھی وہاں جا کر جنتی ہونے کا ڈر رہی ہے. ادھر زبان سے نکلتی ہے ادھر زبان سے نکلتا ہے. اللہ فرماتا ہے دیکھنے میں میرا بندہ ہوتا ہے. زبان اس کی ہوتی ہے بولنا میں ہوں. آنکھ اس کی ہوتی ہے دیکھنا میں ہوں. کان اس کی ہوتی ہے سماعت میری ہوتی ہے. ہاتھ اس کے ہوتے ہیں گرفت میری ہوتی ہے. ادھر زبان رہے گی اللہ رب العزت نے اس جنتی دروازے کو جنتی دروازہ سبحان اللہ. اور آج دنیا جا کے وہاں جنتی دروازے سے گزر کے جنتی. کیوں؟ اس لیے کہ پیر کا وفادار تھا وہ کسی اور کے پیچھے جنتی ہونے کے لیے نہیں پاتا تھا. پیر کی وفاداری کی وجہ سے پیر نے ہمیشہ کے لیے دروازہ جو ہے اس کا جنت کیوں نہ بنا تھا. پیر کا جو وفادار تھا صبح گزری شام گزری دن گزرا رات گزری پیر کا وفادار تھا. وفاداری کیا ہے؟ پیر کہے 500 مرتبہ درود پاک پڑھ تو مرید کا کام ہے پڑھے. پیر کہے 200 مرتبہ استغفار پڑھ تو مرید کا کام ہے پڑھے. پیر کہے مغرب کے بعد 10 تسبیحاں تو نے کلمے میں پڑھنی ہے تو پڑھے. حضرات کرام قدر وفاداری کب ہے کہ وہ اپنی ظاہری زندگی میں بھی اس کا وفادار رہے اور اس کی باطنی زندگی میں بھی. دوستو کیا کیا باتیں آپ کو بتاؤں. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو پیر کا وفادار ہوتا ہے در حقیقت خدا کا وفادار ہوتا ہے. وہی مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے. ان کی زندگی جو ہوتی ہے گزرتی ہے اس لیے کہ خدا راضی ہو جائے مصطفیٰ راضی ہو جائے. یار راضی ہو گیا تو سارا کام آسان ہو جائے. اور ہم لوگ موت سے ڈرتے ہیں مگر ان لوگوں کو موت کا انتظار ہوتا ہے. موت کا انتظار ہوتا ہے کب موت آئے اور ان آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کرے. وہ منتظر ہوتے ہیں کہ وہ لمحہ کب آئے گا
جب یار سامنے ہوگا اور ان آنکھوں سے ہم دیدار کریں، یارو ان کی زندگی گزرتی ہے مصطفیٰ کی محبت میں، مصطفیٰ کی غلامی میں، مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، اس کی طرف بلاتے ہوئے دنیا کو، اور جب مرنے لگتے ہیں اسی شوق سے مرتے ہیں۔ الموت هو الجسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت وہ پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے استغراق طاری ہو گیا، اور جب استغراق طاری ہوا نا یار، یہ اللہ والوں پر استغراق کبھی حالت کشفی طاری ہوتی ہے، کبھی حالت استغراقی طاری ہوتی ہے۔ حالت کشفی طاری جب ہوتی ہے نا، یہ حال ہوتا ہے، ہم اور آپ اس بات کو نہیں سمجھتے کیونکہ ہم اس راہ کے راہی نہیں، اگر اس راہ کے راہی ہوتے تو ہمیں ان باتوں کا پتہ چلتا۔ دوستو ان پہ حالت کشفی اور استغراقی طاری ہوتی ہے۔ حالت کشفی طاری ہو تو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہاتھ پر کوئی دانا پڑا ہو، اور حالت استغراقی طاری ہو پھر اپنا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کہاں ہوں اور کدھر بیٹھے۔ جب وہ اس حال پہ پہنچ جائے نا حالت استغراق کا، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کدھر ہوں، کہاں بیٹھا ہوں، یہ کون بیٹھا ہوا ہے اور کدھر بیٹھا ہے۔ یہی بات تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھی، کیا پوچھا تھا ہے یعقوب علیہ السلام، آپ نے مصر سے یوسف کی خوشبو جو ہے پا لی تھی، اور یہاں ادھر تمہیں کنعان میں تھے، ادھر سے یوسف کی آپ کو خوشبو کیوں نہ آئی؟ مصر دور تھا، کنعان نزدیک تھا، جہاں سے بھی تو یوسف کی خوشبو آنی چاہیے تھی۔ مصر سے قمیص چلی اور آپ کہتے ہیں مجھے آج یوسف کی خوشبو آئی، اور ادھر کنعان سے کیوں نہ خوشبو آئی؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا تم ہمارے حال کو نہیں سمجھتے۔ جب یوسف کنعان میں تھے، کنویں میں تھے، اللہ نے اس وقت مجھ پر استغراق طاری کر رکھا تھا، مجھے اپنا بھی پتہ نہ تھا، اور جب وہ مصر میں تھے قمیص چلی تھی اس وقت مجھ پر حالت کشفی طاری تھی، اور وہاں سے قمیص چلی ادھر میں نے یوسف کی خوشبو پائی۔ دوستو ان پر جب حالت استغراق طاری ہو، آپ پرانے جانے والے ہو، پوچھتے ہیں کہاں سے آئے، کیا نام ہے آپ کا، کدھر ہیں، سینکڑوں ملاقاتیں ہوں گی، مگر وہ آپ کو پہچان نہ سکیں گے۔ کیوں نہ پہچان سکیں؟ میں کس کی لوں خبر، مجھے اپنی خبر نہیں ہے، میں کس کی لوں خبر، مجھے اپنی خبر نہیں۔ ان کو تو اپنی خبر نہیں ہوتی، وہ کس طرح دوسری کی خبر رکھ سکتے ہیں؟ وہ تو باہر ہوتے ہیں استغراق کی کیفیت میں۔ یارو یہی کیفیت حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ ذکر کرتے کرتے ایک جو ہے کھیت میں جا پہنچے، اور جب کھیت میں جا پہنچے استغراق طاری ہوتا گیا، حاوی ہوتا گیا، گم ہوتے گئے اور سیر آفاقی کرتے گئے، ایسے گم ہوتے جا کہ اپنا سب کچھ بھلا بیٹھے، کہیں لیٹ گئے، اور جب لیٹ گئے ارد گرد کوے پھر رہے تھے۔ کووں نے سمجھا کوئی لاش پڑی ہے، کوئی لاش پڑی ہے۔ اب کوے جو آئے نا قریب آ کر نوچنا چاہا، جسم سے گوشت کو نوچنا چاہا کہ لاش پڑی ہے۔ قریب آئے تو کووں کی عادت ہے جب کوئی چیز کھانے لگتے ہیں تو ساتھ شور بھی کرتے ہیں، کاں کاں کرتے ہیں۔ جب قریب آئے بابا فرید کے تو آپ کو جب نوچنے لگے تو شور کیا، کاں کاں کیا۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے استغراق ٹوٹا، نگاہ جو ڈالی نا، کوے ہیں جسم کو نوچنے والے ہیں۔ اب کووں کو مخاطب کیا اور کہا کاں 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 نہ کرو، کاں 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 نہ کرو، چن چن کھائیو ماس، اے کوو شور نہ کرو، جسم کی جس حصے سے چاہتے ہو میرا گوشت کھاتے رہے، کاں 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 نہ کرو، چن چن کھائیو ماس، تو نین ہمارے چھوڑیو، ہمیں کیا ملن کیا۔ حضرات گرامی قدر، بات یہ ہے ان کو انتظار ہے مصطفیٰ پر نہیں آئیں گے، مصطفیٰ کا دیدار کریں گے، مصطفیٰ کی زیارت کریں گے، آنکھیں مارتی رہیں گی تاکہ کل مصطفیٰ آئے بدو ہاتھ چیرے گی۔
زندگی گزری ہے، جس کے میلاد کرتے سارے گزری ہے، جس کے میلاد کے جلوسوں میں جاتے سارے زندگی گزری ہے، آج وہ آ رہا ہے، آئے ہیں وہ مزار میں گھونگھٹ اتار کے مجھ سے نصیب اچھے ہیں جی۔ دوستو وہاں بابا فرید کہتے ہیں آنکھوں کو چھوڑ دینا ہے، مصطفیٰ ابھی آئے گا، مصطفیٰ کا ہم نے دیدار کرنا ہے، مصطفیٰ کی زیارت کرنی ہے، مصطفیٰ کے وقتہا کے چہرے کو دیکھنا ہے، اس لیے آنکھوں کو چھوڑ دینا ہے، جہاں سے چاہتے ہو گوشت کھا لینا، آنکھوں کو چھوڑ۔ دوستو بات یہ ہے اللہ والوں کا اپنا حال ہوتا ہے، ان کو جسم کی پرواہ نہیں ہوتی، انتظار ہوتی ہے مصطفیٰ کی زیارت کریں گے، بدتہا کے چہرے کی زیارت کریں گے، واللیل کی زلفوں کی زیارت کریں گے، بازار کی کاجل والی آنکھوں کی زیارت کریں گے، ان کی زیارت کریں گے جسے اللہ رب العزت نے سنبدنا فتد اللہ فکانا کعبہ کو حسین پر بٹھا کے اپنی دیدار سے مشرف کیا ہے، اور یارو اتنا قریب دکھایا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں رج کے دٹ ہے، نجھا کے دٹ ہے، نگاب مخدون نہا کے دٹ ہے، وہ ایدہ سوڑے مثال کوئی نہیں، خدا بھی کون اللہ۔ دوستو کیا کیا رفتیں بیان کروں، کیا کیا عظمتیں بیان کروں، کیا کیا شانیں بیان کروں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ فرماتا ہے میں جسے چاہتا ہوں چن لیتا ہوں، اور جب چن لیتا ہوں پھر کیا کرتا ہوں، جس کو چن لوں اس کو ہدایت دے دوں، جب ہدایت دلاتا ہوں پھر کیا ہوتا ہے، جو اس کے قرب میں بیٹھتا ہے، جو رنگ اس کے پاس ہوتا ہے، جو ہے فیضان اس کے پاس ہوتا ہے، بیٹھنے والا قریب بیٹھتا ہے، وہ فیضان، وہ توجہ احساسہ اس پہ ڈالتا ہے، اور اپنے رنگ جیسے بابا فرید گنج شکر نے یہی فیضان خواجہ نظام الدین دہلوی پہ ڈالا، تو وہی رنگ جو بابا فرید گنج شکر تھا وہی خواجہ نظام الدین دہلوی کا تھا۔ بابا فرید کو بھی انتظار تھا کہ مصطفیٰ پاک کی زیارت ہوگی، اور خواجہ نظام الدین نے وہی رنگ پکڑا تو اس کو بھی انتظار تھا۔ اور وہ جو امیر خسرو جس کا مرید ہے خواجہ نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے مرید جو بابا فرید کے مرید ہیں دہلی میں ہیں، فیضان دہلی سے آیا تھا، پاک پتن پہنچا تھا، اس پتن کو پاک کر کے پھر دہلی چلا گیا۔ دوستو وہ جو امیر خسرو پیر ہیں خواجہ نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جس کے امیر خسرو مرید ہیں، اور امیر خسرو وہ ہیں جو بادشاہ وقت کے وزیر ہیں۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بادشاہ نے سزا دی، اور سزا یہ دی کہ ان کے ہاتھوں پہ چھڑیاں لگی، اور جب چھڑیاں لگنے لگی تھی نا، سزا بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہ جو کسی بات سے ناراض ہو کے چھڑیاں لگی، امیر خسرو کو جب چھڑیاں لگ رہی تھی تو ان کو خیال آ رہا تھا چھڑیاں تو مجھے لگ رہی ہیں، اپنے پیر نظام الدین دہلوی سے شکایت جا کے اس کو بتاؤں۔ یہ سوچ رہے تھے، چھڑیاں لگ گئی، سزا مل گئی۔ جب وہاں سے آزادی ہوئی، آزادی ہونے کے بعد اپنے پیر کے در پر بھی گئے نا یار، مرید صادق ہو اور پیر کامل ہو تو کام تک، پیر کامل بھی ہو اور مرید صادق، تو پھر حضرات گرامی قدر دوریاں نہیں رہتی، فاصلے نہیں رہتے، پھر وہ اس کے حال سے آگاہ ہوتا ہے۔ اب وہاں سے امیر خسرو شکایت لے کر جو چلے نا، خواجہ نظام الدین اپنی دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی حویلی سے باہر آ گئے، اور باہر آ کے جب کھڑے ہوئے، ادھر سے امیر خسرو شکایت لے کے آ رہا ہے، قریب جو پہنچا، جب قریب پہنچتا ہے خواجہ نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امیر خسرو کو دیکھتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں امیر خسرو شکایت لے کے آ رہا ہے کہ بادشاہ نے تیرے ہاتھوں پر چھڑیاں ماری ہیں، یہ دیکھ چھڑیاں تجھے لگی ہیں، ہاتھ کرتے ہیں نشان خواجہ نظام الدین دہلوی کے ہاتھوں پر، چھڑیاں مرید کو لگی تھی، نشان پیر کے ہاتھ کے پڑے تھے۔ یارو مرید صادق ہو، پیر کامل ہو تو پھر وہ خواجہ نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب وصال ہو جاتا ہے، اور جب وصال ہو جاتا ہے وہی رنگ بابا فرید کا جس نے کہا تھا آنکھیں چھوڑ دینا مصطفیٰ کی زیارت باقی ہے،
وہ رنگ جو تھا خواجہ نظام الدین دہلوی کے پاس تھا، وہی عشق، وہی محبت، وہی ادا، وہی غلامی خواجہ نظام الدین دہلوی کے پاس تھی۔ اب جب خواجہ نظام الدین دہلوی کا وقت آیا، وصال فرما گئے، اور جب وصال فرما گئے حضرات گرامی قدر، ادھر سے 4 بھائی اٹھائی جائی۔ وہ جو پیارا مرید تھا امیر خسرو، رو رہا تھا، اپنے بال پہ پھیرے ہوئے تھے، اور بال پہ پھیر کر جو ہے 4 بھائی کے آگے آگے چل رہا تھا۔ چلتے چلتے خیال جو ہے بدلا، اب نگاہ اٹھائی اپنے پیر کی 4 بھائی کی طرف، اور کہنے لگا اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا پہرے تماشا می روی۔ خواجہ نظام الدین دہلوی کہتے ہیں کی طرف مخاطب ہوا میرے خسرو اور کہتا ہے اے تماشا گاہ عالم ہوئے تو، اے میرا پیر تیرا چہرہ تو تماشا تھا، تو بہر نکلتا تھا، دنیا تجھے دیکھ